بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں 2-3۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں، انتہائی قریبی ذرائع عمران خان کے، ایک نہیں 2-3 قریبی ذرائع جن سے میں نے تصدیق کی ہے، جن سے میں نے پوچھا ہے، ہمیں بھی یہ خبریں اس طرح کی فیڈ کی گئی تھیں کہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ اٹک جیل میں، بڑے ریلائبل ریسورسز تھے جنہوں نے یہ دی، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں، بہت تحقیق کی ہے، بہت تحقیق کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ اٹک جیل میں رہے خان صاحب، صرف ان کے وکلاء نے اور ان کے فیملی ممبرز، فیملی میں بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی بہنیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور شخصیت نے عمران خان سے ملاقات نہیں کی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں بظاہر کئی دفعہ اس طرح سے فیڈ کی جاتی ہیں کہ جیسے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور لیکن خان صاحب کسی طرح سے بھی کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور بلکہ وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ جو کھانا دینے والا بندہ انہیں آتا ہے اس کو بھی وہ بھی خان صاحب سے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے کا سارا صرف ایک تاثر قائم کرنے کے لیے ہے سلسلہ کہ جی عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پر خط بھی چلا دیا گیا کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے اور ورکرز کے لیے انہوں نے بات کیا، کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ واضح طور پر کہنا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ میں یہاں پر سیاست کے لیے نہیں ہوں، میں پاکستان میں آئین کی بحالی اور عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہوں، تو یہ میرے نزدیک ایک جہاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثواب ہے، اور میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں، اور چاہے میری زندگی ختم ہو جائے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جو لوگ چور ہیں ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ جتنے گھوڑے انہوں نے دوڑانے ہیں یہ دوڑا لیں، جتنا ظلم انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں، لیکن یہ نہ مجھے توڑ سکتے ہیں نہ مجھے جھکا سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اللہ پر میرا یقین ہے، اور یہ سب کچھ میں اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے تو یہ تو ایک سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ یہ کل نعیم پنچوتا صاحب نے بھی یہ بات کی، لیکن یہ بالکل کیٹیگوریکل ہے کہ کوئی ملاقات نہیں، کسی طرح کی کوئی ڈیل، کسی طرح کی کچھ بھی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اب جناب اڈیالہ جیل تو آ گئے عمران خان صاحب، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ تو انہیں ملے گی نہیں، اور وہ جو نہیں چاہتے وہ ان کے اوپر ٹھونس دی جائے گی۔ تو اب وہ کیا وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، کہاں رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں میاں نواز شریف۔ بہت کل جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی، سب نے، اور مریم اورنگزیب بھی تڑیاں کرتی رہیں اور بڑی گفتگو کرتی رہیں ان کے ساتھ سرفراز بگٹی کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں۔ فیصل وافڈا کا جو پیغام تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلی دفعہ تو جہاز میں باندھ کر ہم نے بھیج دیا تھا، اس دفعہ باندھ کر یہاں پہ رکھیں گے، یہ بات تو کو میاں صاحب کے دل کو لگ گئی ہے، چپ سادھ گئی ہے۔ مجھے ذرائع بتا رہے ہیں میاں صاحب کئی گھنٹے بولے نہیں ہیں، وہ جو منہ میں ڈال کے چلاتے رہتے ہیں نا، جگالی کرتے رہتے ہیں، بس وہی کرتے رہے ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہدایت کی کہ جاوید لطیف جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے کہ ہم احتساب نہیں کریں گے باجوہ کا، ابھی ہم باجوہ کا کوئی احتساب نہیں کریں گے۔ تو بالکل بھائی جان ہر شے گیلی ہو گئی کل، جیسے ہی شہباز شریف نے جا کے کہا پاجی صورتحال بہت خراب ہے، جانا جے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کی ہوا؟ انہوں نے کہا ہویا یہ ہے کہ ادھر سے وہ اب پبلکلی آ گئے ہیں کہ بن کے تو انہوں تھے اندر رکھ دیا گے۔ اس کے بعد تو بالکل ہر چیز ختم۔ میاں صاحب جو وہ ٹپوسیاں مار رہے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور بڑا ایک زور و شور سے تقریر کی کہ یہ ہم انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن ان کا احتساب ہوگا، خلاص بالکل کوئی، وہ کہتے ہیں جی اب بیانیہ کیا چلے گا، ہم یہ آ کے انتخابی کیمپین میں بیانیہ بنائیں گے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستانی فوج کی انسٹالیشنز پر حملہ کیا اس جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ یعنی باجوہ دے پیچھے پے سن اور فیض دے پیچھے پے سن، لیکن اتھوں مڑدے آ گئے نے پی ٹی آئی تے، عمران خان تے، کہ جناب یہ ہمارا بیانیہ ہوگا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ سب کچھ کیا ہے
ان کو ان پر پرچے کیے جائیں اور مزید اندر کیا جائے اور کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ الیکشن کا بیانیہ ہے. یہ جو اتنی مہنگائی کی ہے, جو لوگوں کو مار دیا ہے انہوں نے, اور صرف اپنے اقتدار کے لیے ہر چیز جو ہے وہ جھونک دیا اس میں آگ میں, صرف اقتدار کو بچانے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے. تو اب جناب آگے پی ٹی آئی یعنی کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا ہوا کہ اب جناب بڑا جو ایک کیمپین ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے بندے جو ہے نا جی 9 مئی والے, ان کو اندر کریں جی, اس جماعت کو حصہ نہ لینے دیں. یہ میاں نواز شریف کا انتخابی منشور ہے. ڈر گئے ہیں, پیغام بھجوائے ہیں کہ یار بالکل کوئی ایسی بات نہیں کریں گے بالکل. لیکن بھائی جان دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہانی خلاص, پتہ کٹ گیا ہے. جو میاں نے بات کہی ہے نا احتساب کی, ادھر یہ کہانی اب چل پڑی ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے. اتنے معاملات سے گزرنے کے بعد بھی اب آخر میں جو بات آئی ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو طاقتور حلقے ہیں, جو لوگ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, جو یہاں پر میٹر کرتے ہیں, ان کی جو فائنل فائنڈنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف قابل اعتبار نہیں ہے. اور ان کے جو حمایتی صحافی ہیں وہ پھر اب خبریں چلا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی شخصیت سے ملاقات ہوئی, فلاں سے ملاقات ہوئی. لیکن جناب ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی میل ملاقات نہیں ہے. اور یہ بالکل 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 بکری ہو گئے ہیں. اب لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا عمران ریاض کے بارے میں بات کروں. بہت کمزور ہے. صدیق جان بھی ملا جا کے ان سے, میں دیکھ رہا تھا منصور علی خان بھی, اور بہت سارے لوگ ان سے ملے ہیں. مجھ میں ہمت نہیں ہوئی ابھی جانے کی. ایک تو مجھے پتہ ہے کہ جب آدمی اس طریقے سے آتا ہے باہر تو جو مختلف سوالات ہوتے ہیں, لوگوں کے سوال بھی یعنی سنسیریٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیسے ہوا, اور آپ اتنے ٹرموائل میں ہوتے ہیں کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. کوئی کہہ رہا ہے یہ بات کریں, کوئی کہہ رہا ہے یہ بات نہ کریں, کوئی کہہ رہا ہے احتیاط کریں, تو وہ مزید اریٹیشن ہوتی ہے. تو میں نہیں, اگلے 2-4 دنوں میں انشاءاللہ قدرت نے موقع دیا تو میں جاؤں گا, اپنے بھائی سے ملوں گا. لیکن جو بتایا گیا بہت ویک ہے اور لکنت ہے, لیکن الحمدللہ یادداشت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت اچھی ہے, لوگوں کو پہچان رہا ہے. اور اب ایک ٹیم جو ہے ڈاکٹرز کی وہ پٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ ان کے برین سے سنکرنائز نہیں ہو رہی. یعنی جو آواز کی جو زبان کی جو لکنت ہے, شاید وہ اس لیے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں اگر آدمی بہت عرصہ رہے تو پھر کسی سے آپ بات تو نہیں کر سکتے, خاموش رہتے ہیں, اور پھر وہ ایک ٹارچرس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اور نہ ہی میں یہ اپنے بھائی سے پوچھوں گا, کیونکہ وہ جانتا ہے جس ordeal سے وہ گزرا ہے, اور جو اس کی فیملی جس ordeal سے گزری ہے. ہمیں زیادہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے زیادہ مشکلیں آئیں اور زیادہ پرابلمز ہوں. دعا کرنی چاہیے, اور آپ سے بھی میری یہی التماس ہے کہ اس کی ارلی ہیلتھ کے لیے آپ, ارلی ریکوری کے لیے آپ دعا کریں. اور پاکستان میں یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو اٹھانے کا, یہ بس بند ہو جانا چاہیے. انف از انف. ہمیں ایک نئی کہانی شروع کرنی چاہیے. بہرحال اجازت, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.